خود مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں ان سے اس محل کی ایک خوابگاہ ناز میں آنکھیں کھول کے دیکھا تھا تو مجھے اپنے ساتھ ہی رخشندہ نظر آئی تھی۔ میں اپنے حسن و شباب کی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ میں شاہ عالم اس کا شوہر ہوں، اس کے جسم و جاں پر تمام اختیار رکھنے والا اور اس کا مجازی خدا نے مجھے ہر آزمائش میں سرخرو کیا تھا۔ میں نے تمام مواقع دستیاب ہونے کے باوجود اپنے دامن کو ہر الزام سے بچا لیا تھا۔ کسی ضرورت، مجبوری یا ترغیب بہانہ بنا کے نہ میں نے کبھی یہ فراموش کیا تھا کہ میں ساری دنیا کے سامنے شاہ عالم ہونے کے باوجود رخشندہ نام کی اس عورت کا شوہر نہیں ہوں۔ یہ کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ اصل شاہ عالم کی بیوہ ہے اور میں در حقیقت ناصر عظیم ہوں، ایک اجنبی، ایک نامحرم۔ حالانہ کہ اس کے برعکس سوچتا تو مجھے خود رخشی کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا نہ ہوتا، الٹا وہ پہلے سے زیادہ طمانینت اور مسرت کے ساتھ خدا کی شکر گزار ہوتی کہ اس کے ساتھ شوہر کی بے رخی اور عدم دلچسپی کا رویہ بدل گیا۔ اس نے بالآخر شوہر کا دل جیت لیا۔ آج میں مطمئن تھا کہ میں نے ایک دلدل سے نکل آیا اور میرے احساس پر شرمندگی کا کوئی داغ نہیں۔ میں نے حالات پر قابو پا لیا تھا۔ رخشی کے دل کا حال خدا جانتا ہے، مگر میں نے اس کی طرف کبھی بری نظر سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اپنی نیک نیتی کا ثبوت مجھے کسی اور کے سامنے پیش نہیں کرنا تھا۔ شاہ عالم کی عزت کے ساتھ اس کی دنیاوی دولت کو بھی میں نے للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے کبھی موازنہ ہی نہیں کیا تھا کہ دولت مندی میں شاہ عالم کس حد تک مجھ پر فوقیت رکھتا تھا۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو مجھ سے 100 گنا یا 1000 گنا دولت کے مالک ہوں گے۔ خود میرے لیے یہ اطمینان کافی تھا کہ میں ہزاروں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اور اربوں انسانوں کے مقابلے میں دولت مند تھا۔ جو کچھ شاہ عالم کا تھا وہ میں نے رخشی کے حوالے کر دیا تو میرے سر کا بوجھ کچھ اور کم ہو گیا۔ یہ اندر سے دل کو سکون دینے والی خوشی تھی اور اپنے ایمان اور اعتماد کی سلامتی کا اطمینان تھا جسے میں نے اپنی کامیابی کا انعام شمار کیا۔ میں کسی امانت میں خیانت مجرمان کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ میں نے نہ شاہ عالم کی بیوی کے جسم کو چھوا تھا نہ اس کے پیسے کو۔ یہ اللہ کا احسان تھا جس نے مجھے نیت کی استقامت دی، اور آدمی خود پارسائی کے جتنے دعوے چاہے کرے، وہ نہیں جانتا کہ شیطان کے مقابلے میں وہ کتنا کمزور ہے۔ باہر کے گیٹ کا تالا بند کر کے میں نے شاہ عالم ہاؤس پر آخری الوداعی نظر ڈالی تو مجھے دنیا حیرت انگیز طور پر اچھی لگی، بالکل اس شخص کی طرح جس نے برسوں جیل خانے کے حصار سے آسمان کے ایک ٹکڑے کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو، اور باہر اپنی پرانی دنیا میں اسے زمین اور آسمان سب بہت سے نئے اور بہت مہربان اور بہت خوبصورت نظر آئیں۔ میرے پیروں کی وہ آخری زنجیر بھی کٹ گئی تھی جس نے ناصر عظیم کو شاہ عالم کی زندگی میں قید کر رکھا تھا۔ اس وقت میں نے یہ سوچنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ میری مجبوری حالات کی اس زنجیر کو قبول کرنا کس حد تک میری غلطی تھی اور کس حد تک یہ نوچہ تقدیر تھا جسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے لیے یہ خوشی کافی تھی کہ بالآخر شاہ عالم مر گیا اور اس کے نام سے پکارے اور پہچانے جانے کی ندامتوں کا آزار تمام ہوا۔ یہ عجیب تماشائے عبرت تھا کہ شاہ عالم کے نام کی تختی اس کے مدفن پر بھی لگی ہوئی تھی، مگر کوئی بھی اس کی تحریر کو سچ تسلیم نہیں کرتا تھا، اور جسے دنیا شاہ عالم تسلیم کرتی تھی وہ شاہ عالم نہیں تھا۔ گاڑی رئیس چلا رہا تھا، مگر شاید اس کا ذہن بھی ایسے ہی خیالات کے گرداب میں تھا۔ میں نے کہا، رئیس تو نے مبارکباد نہیں دی مجھے الو کے پٹھے؟ وہ چونکا اور مسکرانے لگا۔ ابے اس میں کون سا خرچہ ہوتا ہے اپنا، مگر کوئی بات بھی ہو۔ بات یہ ہے پیارے کہ آج شاہ عالم کا نام بھی باقی نہیں رہا۔ میں پھر وہی پرانا اصلی ناصر عظیم ہوں، تیرا بچپن کا یار۔ اچھا تو پھر آج کیا کریں؟ وہ خوش ہو کے بولا، چلے وہیں جہاں ہم اکٹھے جاتے تھے، چائے پینے، کھانا کھانے، آوارہ گردی کرنے۔ میں نے کہا، نہیں یار، وہ وقت تو اپنا ہے، اپنی یادوں کا ہے، مگر کوئی اور بھی ہے جس کا میں ہوں۔ مجھے ان سے ملنا ہے جو میرے اپنے ہیں۔ مجھے لوٹ کے اپنے گھر جانا ہے۔ کون سا گھر سالے؟ وہاں آپ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، جہاں چندہ ہے، خان اعظم ہے اور قمر ہے میری بہن۔ چل اس سے اسپتال جا کے ملتے ہیں۔ وہ اسٹور کا بچہ ڈاکٹر کمال فاروقی اب بہنوئی بن گیا ہے میرا۔ معلوم ہو جائے گا کہ خان جی کہاں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ تو پوچھے گا، مگر تو نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ رئیس بولا، یہ سڑک سیدھی وہیں جاتی ہے، کمال میموریل ہاسپٹل۔ مگر پیارے اپن تجھے وہاں چھوڑ دیں گے دروازے پر۔ کیوں؟ اندر کیوں نہیں جائے گا تو؟ میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پھر وہی چنڈال چوکڑی؟ ابے نہیں، تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ وہ بولا، ویسے میں وہیں ہوں، ملنا ہو تو آ جانا رئیس خانے۔ کوئی نہیں ہوگا تو اپنا 30 مار خان ضرور ہوگا، مگر راستہ وہی پیچھے والا۔
ملتان روڈ پر شہر کے مضافات میں کمال میموریل ہاسپٹل کی وسیع سرسبز اور خوبصورت عمارت کو دیکھ کر مجھے حیرانی سے زیادہ خوشی ہوئی۔ ابھی 1 سال پہلے کمال فاروقی کا کمال کلینک ایک غریبانہ بستی میں صرف 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک میں ڈاکٹر صاحب مریضوں کو دیکھتے تھے، دوسرا مریضوں کا ویٹنگ روم تھا جس کے درمیان میں پارٹیشن لگا کے اس کے 2 حصے کر دیے گئے تھے۔ ایک میں مرد بھرے رہتے تھے، دوسرے میں عورتوں بچوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ وہ سب غریب لوگ ہوتے تھے جن کو کمال کلینک سے دوائیں بھی بلا معاوضہ دی جاتی تھیں۔ تیسرے کمرے میں ایک کھڑکی کے پیچھے فرشتہ سیرت اور فرشتوں جیسی معصوم صورت والی کوئن بیچتی پرچیاں لیتی تھی اور دوائیں دیتی رہتی تھی۔ اس کمرے میں پیچھے بس اتنی ہی جگہ تھی کہ وہ ایک کرسی رکھ سکے، باقی کمرے میں دوائیاں کے باکس اور کارٹن، ڈبے اور بوتلیں بھری نظر آتی تھیں۔ کمال کے ڈاکٹر ماں باپ اس کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کمال نے اس جائیداد اور اپنے سارے اثاثوں سے والدین کی یاد میں ایک چھوٹا سا فری کلینک بنا دیا تھا۔ اس کی آمدنی میں سے وہ ایک کوئن بس اپنی کم سے کم ضروریات کے مطابق تنخواہ لیتے تھے، باقی رقم سے جتنی دوائیں خریدی جا سکتی تھیں وہ مفت تقسیم ہو جاتی تھیں۔ کمال خود ہی ڈاکٹر تھا اور کوئن ایک کوالیفائڈ نرس تھی، مگر انہوں نے خود کو حقیقی معنوں میں خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ان کے پاس ایک ہی ایمبولینس تھی، ایک سوزوکی کی ہائی روف جیسے ضرورت پڑنے پر ان دونوں میں سے کسی کو بھی چلا لیتا تھا۔ خود مریضوں کے گھر جانے سے کسی مریض کو سرکاری ہاسپٹل پہنچانے تک وہ کسی کام کا معاوضہ نہ لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی نیک نامی کی شہرت کا دائرہ پھیلا تو انہیں عطیات موصول ہونے لگے۔ شفا یاب ہونے والوں نے خود ان کے لیے وہی کام کیا جو کمیشن ایجنٹ یا پبلسٹی کے لیے میڈیا کا سہارا لینے والے نہیں کر سکتے تھے۔ خدمت خلق کا ڈھول پیٹنے والوں نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، خاموشی سے کام کرنے والوں کی مدد خدا کرتا ہے۔ کمال کلینک کے لیے ڈاکٹر فاروقی نے کبھی نقد عطیات نہیں لیے، وہ صرف ادویات قبول کرتا تھا اور عطیہ کرنے والوں کو بتا دیتا تھا کہ زیادہ ضرورت کون سی دعاؤں کی ہے۔ اس وقت جس ہسپتال کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ کم سے کم 20 کنال پر پھیلا ہوا تھا۔ سڑک اس جگہ سے کافی دور تھی، لیکن مین روڈ سے ہاسپٹل کے گیٹ تک پختہ سڑک موجود تھی۔ اس جگہ کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ہاسپٹل ٹریفک کے شور و غل سے محفوظ ہو، دوسری وجہ زمین کی قیمت تھی جو روڈ سائڈ کے مقابلے میں پیچھے سستی ہوگی۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کمال نے اتنا بڑا ہاسپٹل کیسے قائم کر لیا۔ ٹرسٹ کی آمدنی اور خرچ برابر رہتے تھے، اس میں سے اتنی بچت ممکن ہی نہیں تھی کہ ہاسپٹل کی عمارت کے احاطے کی دیوار بھی بن جائے۔ میرے اندازے کے مطابق عمارت کی تعمیر پر بھی 50 لاکھ ضرور خرچ ہوئے تھے۔ اس میں ظاہری خوبصورتی پر اخراجات سے گریز کیا گیا تھا۔ مین گیٹ کے بالکل سامنے اور دائیں بائیں سیمٹ کی بیرک جیسی عمارت تھی۔ یہ عمارت شاید 200 فٹ لمبی ہوگی۔ ان کے سامنے برآمدے تھے اور کھڑکیوں دروازوں کی طویل قطار۔ اب ہر ایک بیرک یا ہال کی ایک ہی منزل مکمل ہوئی تھی۔ چھت پر دوسری منزل کے لیے سریے نکلے ہوئے تھے۔ باہر کی طرف پلاسٹر بھی سادہ سا تھا مگر اس پر اجلا سفید رنگ تھا۔ درمیان میں پھولوں، پودوں اور گھاس کی ہریالی تھی۔ لان 4 حصوں میں تقسیم تھا، جس کے وسط میں مختصر سے حوض میں فوارہ نظر آ رہا تھا۔ فوارے سے سیمٹ کے ٹائل والے 4 راستے نکلتے تھے، ایک مین گیٹ کی طرف جاتا تھا، باقی 3 ہر دروازے تک جانے کے لیے تھے۔ لان پر چاروں طرف سیمٹ کی نشستیں تھیں جس پر سفید سوتی کپڑوں کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں صرف مریض بیٹھے تھے۔ یہ ملاقات کا وقت نہیں تھا ورنہ اور لوگ بھی نظر آتے۔ مین گیٹ سے کوئی گاڑی سوائے ایمبولینس کے اندر نہیں جاتی تھی۔ مجھے احاطے کے باہر بھی 3 گاڑیاں کھڑی نظر آئیں جن پر چاند ستارے والے اسٹیکر کے نیچے ڈاکٹر کے الفاظ یہ ظاہر کرتے تھے کہ اس وقت بھی کم سے کم 3 ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود ہوں گے۔ ان میں سے کوئی گاڑی ڈاکٹر فاروقی کی نہیں تھی، وہ پہلے بھی ایمبولینس کو ہی ذاتی گاڑی کے طور پر استعمال کرتا تھا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ فولادی گیٹ آدھا کلو کھلا تھا، چوپٹ بند تھا، اس پر ہاسپٹل میں مریضوں سے ملاقات کے اوقات درج تھے۔ او پی ڈی کا ٹائم لکھا ہوا تھا اور یہ لکھا ہوا تھا کہ ہاسپٹل کے قواعد کی روح سے کیا منع ہے۔ خاکی وردی میں چوکیداری کرنے والے ایک شخص نے میرے مضحکہ خیز حلیے کی پرواہ کیے بغیر کہا، کہاں جانا ہے آپ کو سر؟ ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہوا۔ میں نے کہا، میں کسی مریض سے ملنے نہیں آیا، پھر آپ صبح آنا، 9 بجے سے 2 بجے تک دوائی ملتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے ڈاکٹر فاروقی سے ملنا ہے جو ہاسپٹل کے مالک ہیں، ناصر عظیم ہے میرا نام۔ اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کے ایک بٹن دبایا اور رکھ دیا۔ وہ اس وقت کسی وارڈ کے راؤنڈ پر ہیں۔ میں نے کہا، ان کی بیوی قمر میری بہن ہے۔ وہ ایک دم مستعد ہو گیا، آپ کی بہن ہے بیگم صاحب؟ اچھا جی، پھر آپ چلے جائیں، وہ ابھی ادھر ہیں ٹی وی وارڈ میں۔ میں نے کہا، وہ رہتے کہاں ہیں؟ گھر تو جناب پیچھے ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ملے گا اس وقت۔ میں چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے چل پڑا۔ دائیں ہاتھ کے وارڈ کو اس نے ٹی بی وارڈ بتایا تھا،
میں نے فوارے کے پاس پہنچ کے دائیں جانب مڑ گیا۔ میری ذہنی اور جذباتی کیفیت اس وقت عجیب سی تھی۔ اس حلیے میں مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کے فاروقی کتنا حیران ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ کمر ہوئی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ پائے گی؟ پھر اچانک ایک خیال نے میرے قدم روک لیے۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اچھا ہوا کہ ابھی تک فاروقی یا قمر نے مجھے نہیں دیکھا۔ سفید لباس والے مریضوں کے درمیان میں بہت نمایاں تھا، اور وہ کسی کمرے سے باہر دیکھتے تو گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ ایک نظر میں مجھے پہچان جاتے۔ میں الٹے پاؤں واپس ہوا۔ چوکیدار نے مجھے حیرانی سے دیکھا، شاید مجھ سے ملاقات کیے بغیر واپس جانے کا سبب پوچھنا چاہا، مگر پھر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ میں نے خود ہی کہا، وہ دراصل ایک ضروری چیز بھول آیا ہوں، اور اس نے مسکرا کے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہاں قریب کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں سے مجھے مطلوبہ چیز مل جاتی۔ مجھے ایک رکشہ میں بیٹھ کے چوبرچی تک جانا پڑا۔ 2-3 سٹورز پر مجھے مایوسی ہوئی۔ ان کے پاس عام چاکلیٹس تھیں۔ پھر ایک بیکری پر مجھے اچھی امپورٹڈ چاکلیٹس کاٹن مل گیا۔ یہ قمر کا پسندیدہ برانڈ نہیں تھا، مگر اس سے کام چل سکتا تھا۔ دکاندار نے میری صورت سے زیادہ میرے حلیے کو تعجب سے دیکھا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ پیسہ ہو تو گدھا بھی امپورٹڈ گھاس کھا سکتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد میں پھر ہاسپٹل پہنچا تو چوکیدار نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ یہ ملاقات کا وقت تھا، اور میرے علاوہ بھی بہت لوگ اندر جا رہے تھے۔ دروازے کے باہر کاروں اور رکشوں کی تعداد سے بھی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ لان میں بھی بہت لوگ تھے، اور وارڈز کے برآمدوں میں بھی چہل پہل تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور سیدھا چلتا گیا۔ فاروقی 1 گھنٹے بعد ٹی وی وارڈ میں نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سامنے والے وارڈ کے برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر دیکھتا رہا۔ یہ بچوں کا وارڈ تھا۔ ہر کمرے میں 4 بیڈ تھے، جن پر ہر عمر کے بیمار بچے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے گرد والدین کے علاوہ بھی متفکر غمزدہ چہرے نظر آ رہے تھے۔ میری نظر کو فاروقی یا قمر کی تلاش تھی۔ اچانک ایک کمرے سے ٹرے اٹھا کر نکلنے والی نرس مجھ سے ٹکرا گئی۔ ٹرے میں دواؤں کی شیشی تھی اور تھرمامیٹر تھا۔ وہ عام نرسوں والے بے داغ سفید لباس اور جوتوں میں تھی، اور اس کے سر پر بھی سفید اسکارف تھا۔ کچھ نرسنگ کے پیشے کا اثر تھا، کچھ ان کے سفید لباس کا پرتقدس تاثر کہ انہیں سسٹر یا مدر کہا جاتا ہے، اور کوئی ان کی صورت بھی نہیں دیکھتا۔ وہی نرس عام لباس میں عورت نظر آتی ہے تو ہر نظر انہیں بد انداز دیگر گھیرتی ہے۔ غلطی میری نہیں تھی، مگر میں نے سخت شرمندگی محسوس کی اور سوری کہہ کے ٹرے اٹھانے کے لیے جھکا۔ نرس اور کچھ نہ صحیح اتنا ضرور کہہ سکتی تھی کہ دیکھے کیوں نہیں چلتے، مگر اس نے بھی عادت کے مطابق سوری کہا، اور وہ بھی جھکی تو اس کا سر میرے سر سے ٹکرایا۔ چوٹ اچھی خاصی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سر کی طرف گیا، اور میں نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ یہ منظر اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی فلمی اتفاق کا سین نہیں تھا، ایک عام سا حادثہ تھا جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا تھا۔ میں نے پھر معافی مانگی۔ جب اس نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے میرے ارد گرد کا سارا منظر جیسے تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ ایک چہرہ میری نگاہوں میں روشن ہو گیا۔ یہ چندا کا چہرہ تھا، جو مجھ سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ مجھے پہچانتے ہی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آپ شاہ عالم صاحب؟ میں نے ٹرے کا سامان اٹھا کے چندا کے حوالے کر دیا۔ جانتے بوجھتے انجان مت بنو چندا، میں ناصر ہوں۔ وہ ٹرے ہاتھ میں تھامے برآمدے میں چلنے لگی۔ میں یہاں کوئی بحث نہیں کر سکتی، میں ڈیوٹی پر ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر تم یہی رویہ رکھے، دیکھنے والے بہت کچھ دیکھیں گے۔ بعد میں شکایت مت کرنا، میں ثابت کر دوں گا کہ میں ناصر عظیم ہوں، ابھی سب کے سامنے۔ اس نے گھبرا کے کہا، اس کا انجام جانتے ہو؟ ہاں، ناصر عظیم کچھ بولا نہیں ہے، بس تمہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ میرا تم کو منانے کا طریقہ کیا تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، جاؤ یہاں سے۔ میں ایک نرس ہوں یہاں، میں دیکھ رہا ہوں، مگر میرے لیے تم صرف چندہ ہو، اور اس سے زیادہ تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ناراضی بھی نہیں، صرف ایکٹنگ ہے تمہاری۔ ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، اور نہ ہمارے رویے سے یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ ریشمی کرتے، لاچے اور کراکلی ٹوپی والا اس نرس سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور معافی مانگ کا خواستگار ہے تو نرس اسے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ چندا کی صورت سے لگتا تھا کہ وہ اب رو پڑے گی۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور جتنی بے عزتی تم نے اور تمہارے اس کرنل باپ نے کی ہے میری۔ وہ ایک دم پلٹ کے بیرک کے آخری حصے میں مڑ گئی۔ اس نے تیزی سے ایک کھلے دروازے کا رخ کیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، میں نے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر دیا۔ یہ مختصر سا کمرہ کسی ڈاکٹر کا تھا، جہاں صبح سے دوپہر تک مریضوں کو دیکھا جاتا ہوگا۔ چندا نے ٹرے میز پر رکھی اور دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگی۔ اس کا ایک ہاتھ دیوار پر سر کے نیچے تھا۔ میں اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ چندا پلیز، اس نے روتے روتے کہا، کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ، ورنہ میں شور مچا کے سب کو بلا لوں گی۔ بلا لو، جسے چاہو بلا لو،
مگر میں ایسے جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں واپس آ گیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ اب میں شاہ عالم نہیں ہوں، میں صرف ناصر عظیم ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو تم، بکواس کرتے ہو ذلیل آدمی، وہ چیخ کے بولی۔ ایک دم دروازہ کھلا اور فاروقی اندر آ گیا۔ کسی نے اس سے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس نے چندہ کے چلانے کی آواز سن لی۔ اندر کا منظر اس کے لیے اتنا ناقابل یقین تھا کہ وہ بری طرح چونکا اور پھر اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ میں نے امداد طلب فریادی نظروں سے فاروق کی طرف دیکھا۔ یار تو سمجھا اس پاگل لڑکی کو۔ فاروقی بالکل سنجیدہ رہا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ چندہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمال، ان سے کہو کہ یہ چلے جائیں یہاں سے، میں ان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے خپ سے کہا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف یہ بتا رہا تھا کہ فاروقی نے میرے بات کاٹ دی۔ یار یہ ہاسپٹل ہے میرا یار، تیرا گھر نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں یہاں اور یہ نرس ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، ابے الو کے پٹھے، کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک نرس صرف ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہے؟ میرا اسے بات کرنا جرم ہے؟ فاروقی نے سمجھ لیا کہ اسے صورتحال مزید خراب ہوگی۔ اس نے پلٹ کے کہا، باہر نکلو سٹور کے بچے، تماشا مت کر یہاں، پیچھے گھر ہے میرا، یہ لے چابی، وہاں بیٹھ کے انتظار کر، میں آتا ہوں۔ میں نے چابی لے لی اور کسی بیوقوف بنائے جانے والے بچے کی طرح جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے بیوقوف بنا کے ٹال دیا گیا ہے، باہر نکل آیا۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا، مگر میں کسی بھی رد عمل کو غیر متوقع نہیں سمجھ سکتا تھا اور یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ برآمدے میں چلتے ہوئے میں نے خود کو قائل کیا کہ زندگی کوئی فلمی کہانی نہیں ہو سکتی جسے مصنف یا ہدایت کار جب اور جہاں چاہے اپنی مرضی کے مطابق ڈرامائی انداز میں موڑ لے۔ سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا، مگر پلک جھپکتے نہیں ہوگا، اور عین میری توقعات کے مطابق تو ہوگا نہیں۔ یہ ایک مشکل، صبر آزما اور غیر یقینی حالات کا سلسلہ ہوگا، جس میں بہرحال مجھے ہی ندامتوں کا سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا، لیکن طے شدہ طور پر اس میں مایوسی کا کوئی پہلو نہیں۔ ڈاکٹر فاروقی کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ ہاسپٹل کے عقبی حصے میں ایک وسیع قطع اراضی ابھی خالی پڑا تھا۔ احاطے کی دیوار تک اس کا رقبہ بھی اتنا یا اس سے زیادہ ہی ہوگا جس پر ہاسپٹل اپنی موجودہ شکل میں نظر آتا۔ خالی حصہ یقیناً مستقبل کے توسیع منصوبے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا۔ ابھی میں نے نقشہ نہیں دیکھا تھا، مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ مستقبل میں یہ کتنا بڑا ہاسپٹل ہوگا۔ ابھی اس کے ایک حصے میں صرف ایک فلور کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، شاید یہ 5 یا 10 منزلہ عمارت ہوگی اور ایک دن پورے رقبے پر پھیل جائے گی، تو اس کا شمار بھی بڑے ہاسپٹلوں میں ہوگا۔ اس کا مقابلہ کسی طرح بھی عمران خان کے ہاسپٹل سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مکمل ہو جانے کے بعد بھی یہ عمران خان کے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل جیسے بڑے پروجیکٹ کا 100واں حصہ بھی نہ ہوتا۔ فاروقی بہت محدود وسائل رکھنے والا آدمی تھا، اس کے خواب بھی محدود تھے اور وہ بہت زیادہ ایمبیشیس بھی نہیں تھا۔ ابھی تو میری عقل یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس نے اتنا بڑا قطع زمین کیسے حاصل کیا اور اس پر یہ ہاسپٹل کیسے بنا لیا۔ کم سے کم قیمت پر بھی خالی زمین کی مالیت ہی 50 لاکھ سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر ہاسپٹل صرف ایک عمارت اور چند بیڈز کا نام نہیں، اس میں آپریشن تھیٹر، مشینیں، آلات اور دیگر لوازمات کا خرچ کم نہیں ہوتا، خواہ ڈاکٹروں کی خدمت اور دوائیں بلا معاوضہ حاصل ہوں۔ آخری حصے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک فٹ بال جیسے گراؤنڈ کو عبور کرنا پڑا۔ وہاں اسٹاف کے لیے کچھ کوارٹر بنا دیے گئے تھے، وہ سب ایک جیسے گھر کسی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر لگتے تھے، مگر ان میں سے 2 پر نام کی تختی کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا تھا۔ ایک نام ڈاکٹر فاروقی کا تھا۔ بلا تکلف تالا کھول کر میں نے اندر داخل ہو گیا۔ اس کوارٹر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک بیڈ روم اور دوسرا ڈرائنگ روم سمجھا جا سکتا تھا، ورنہ دونوں بیڈ روم بنائے جا سکتے تھے۔ کسی ڈاکٹر کے لیے اتنے چھوٹے گھر میں رہنے کا اس معاشرے میں کوئی تصور نہیں، جب تک وہ فاروقی کی طرح دولت مندی میں درویشی کا اندازہ نہ رکھتا ہو اور اس کا ساتھ نبھانے والی قمر جیسی شریک حیات ہو۔ اس کی شادی کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، چنانچہ ان کے بیڈ روم میں ابھی تک مجلہ عروسی کی مہک اور تازگی کا احساس ہوتا تھا۔ بیڈ سائڈ پر سنہرے فریم میں قمر کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ اس کی حیا آمیز نظروں میں بھی وہی پرانا شوق اور معصوم شکایت کا اندازہ تھا جسے وہ کہنا چاہتی ہو کہ جب میں دلہن بنی تھی تو آئے نہیں، تصویر دیکھ کے رو رہے ہو۔ میں نے فرتے جذبات سے آنکھوں میں اتر آنے والے آنسو صاف کر دیے اور تصویر کو چوم لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تیرا بھائی تیری خوشی میں شریک نہ ہوتا؟ پگلی، یہ اس کی بدقسمتی ہے، کسی نے بھی اسے ناصر عظیم نہ سمجھا اور شاہ عالم مان کے ایک اجنبی کی طرح دھتکار دیا۔ فاروقی کے پاس اس وقت بھی زیادہ سامان نہیں تھا۔ جب وہ کلینک میں اکیلا رہتا تھا، قمر بھی روایتی انداز میں اپنے ساتھ بھاری جہیز نہیں لائی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کو کم سے کم ضروریات کی حد تک پر آسائش بنا لیا تھا۔ بیڈ روم میں قمر کا ایک ٹی وی تھا،
کچن میں ایک چھوٹا سا فریج وہیں تھا جو کمال کے زیر استعمال رہا۔ ڈرائنگ روم کے فرنیچر میں بھی ایک صوفہ سیٹ کمر کا تھا تو دوسرا کمال کا، مگر یہاں قناعت پسندی کا سلیقہ تھا، رفاقت کا پرطمانیت اعتماد تھا اور زندگی کے عظیم تر مقاصد حاصل ہونے والی خوشی تھی جس کے لیے وہ خود کو وقف کر چکے تھے۔ وہ ایک عالی شان محل جیسی کوٹھی میں رہ سکتے تھے، لاکھوں کما سکتے تھے اور اڑا سکتے تھے، مگر جو ایسا کر رہے تھے ان کے لیے اپنی مصروفیت میں سکون اور طمانینت قلب کا کوئی پہلو نہ تھا۔ وقت کے ہر لمحے کو کیش کرانے کی دیوانگی نے ان کو زندگی کی ساری نعمتوں سے محروم کر دیا تھا۔